رسول پاک فرماتے ہیں نقصان تو بہت ہے، بیمار ہو جائے نقصان، گھر میں آگ لگ جائے نقصان، چوری ہو جائے نقصان، لیکن آقا فرمایا سب سے بڑا نقصان تو اپنے وقت کو ضائع کر لے۔ ایک فقیر سے میری عرض ہے 24 گھنٹے میں مجھے ذرا کیلکولیشن کر کے بتائیں کہ 24 گھنٹے میں آپ کیا کیا کرتے ہیں، اس میں دین کی خدمت کا وقت کتنا ہے، اللہ کے ذکر کا وقت کتنا ہے، کیلکولیٹ کر کے نہ خود ہی دیکھ لو آپ۔ اگر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں تب چھوڑو ان سودوں کو، نفع کا سودا کرو، نفع کا سودا کرو جو رسول پاک بازاروں میں دے کے چلے گئے۔ انشاءاللہ تعالی علماء کرام سے میری عرض ہے، مبلغین حضرات سے میری عرض ہے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے خدا نے کتنا بڑا احسان کیا، تجھے ایسا ملک دیا تجھے نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا، داڑھی رکھنے سے کوئی نہیں روکتا، باہر نکل کے دیکھو، خدا کی قسم دیکھ کے آیا ہوں، اسلامی ملک ہے، داڑھی نہیں رکھنے دیتے، اسلامی ملک ہے، کوئی امامت نہیں کر سکتا مسجد میں، اسلامی ملک ہے، کوئی اللہ کی بات نہیں سنا سکتا، لیکن تیرا ملک اتنا پیارا ملک، جب چاہے کھڑے ہو کے کسی کو قرآن پاک سنا دے، جب چاہے رسول پاک کی نعت پڑھ کے اس کو لہرا دے، جب چاہے تو قرآن پاک کے ڈنکے بجا دے، تجھے کوئی نہ روکے۔ اس ملک کو گندا کرے اس سے بڑا کمین کون ہوگا؟ بہت ہو گئی، اب وقت نہیں ہے۔ اسلامی روحانی مشن اس کا یہ مقصد ہے۔ ایک وقت تھا عاجز اکیلی جان تھی، اکیلی جان، اور اس کراچی شہر میں پروفیسر اقبال حسن یہ دوسرا شخص تھا جس نے ذکر پوچھا۔ اب لاکھوں کا قافلہ ہے، فاض بیٹے سے عرض کروں گا آپ سرحد میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، خیبر پختون کے اندر پورا پروگرام بنا کے الحمدللہ ہر دوست کو ایسے پیغام پہنچانا کہ وہ اٹھ کے خود آگے پیغام دینے والا بن جائے۔ اس کے لیے علماء کرام سے عرض ہے آپ بھی تیاری کر لو۔ ہمیں ہر فقیر کو فرضی علم دینا ہے، اس کے اندر اگر فرضی علم کی تعلیم نہیں اس کا انتظام کرنا ہے۔ کوئی بیچارہ بے روزگار دھکے کھا رہا ہے، اس کے روز کا انتظام کرنا ہے۔ آج بتائے گا کیسے وسائل پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک دوست آیا بتایا صاحب اس کے بچے کا آج انتقال ہو گیا، آج اس نے دعا کی، اس سے پوچھا بچہ بیمار تھا تو رو پڑا۔ میں نے گلے لگایا، میرے دل میں یہ خیال تھا بچے کا انتقال ہوا تو کتنا دکھ ہوگا۔ آج نے پھر پوچھا کوئی بیماری تھی؟ کہتا صاحب اس کے دودھ کے لیے پیسے نہیں تھے، میں بوتل میں اس کی ماں پانی بھر کے اس کو پلاتی رہی، میں 2-3 بار دودھ والے کے پاس گیا، کہنے لگا پہلے ہی پیسے نہیں دے رہا، میں نہیں دیتا، اس نے دودھ نہیں دیا، وہ پیٹ میں پانی بھر گیا، وہ مر گیا۔ ایک نہیں ہے، اس طرح سے بہت ہے۔ 70,000 تنخواہ، تیری اپنی روٹی پوری ہوتی ہے اسے، 1 لاکھ روپے تنخواہ، صرف تیری مرغی پوری ہوتی ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ جتنے پیسے سے ان کے پورے مہینے کا راشن آ سکتا ہے سوکھی روٹی، اتنے پیسے پرفیوم لگا کے ہم فو فو کر کے ضائع کر دیتے ہیں بڑے اللہ کے ولی، صدقے جاؤں اس ولایت پہ۔ میرے محبوب پاک نے پوری زندگی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا،
سیدنا عمر فاروق دیکھا کرتے تھے. گھر گئے, تھوڑا گوشت پکایا, اس شوربے کے اندر روٹی چورا کر کے ڈالی, لے کے آئے. پتہ تھا اللہ کے محبوب کے گھر میں آج کھانا نہیں پکا, پیش کر دیا. میرے محبوب پاک نے کھایا, آپ کی آل نے بھی کھایا. دوسرے دن عمر فاروق پھر لے کے آ گئے. میرے محبوب پاک نے کھایا, اپنی آل کو بھی کھلایا. جب تیسرے دن لے کے آئے, رسول پاک نے فرمایا عمر تو چاہتا نہیں میں اپنی امت کی شفاعت کر سکوں؟ میں اس طرح کا کھانا نہیں کھاتا جو میرا نفس بھی کھانا چاہتا ہے. عمر یہ لے جا اوروں کو کھلا دے. کیا عمر تو نہیں چاہتا میں اپنے امت کی شفاعت کر سکوں؟ اس خدا کے محبوب کو تو امت کا خیال, امت کو قورموں کا خیال, امت کو چکن کا خیال, امت کو مٹن کا خیال, چٹن کا خیال, تو فیض امت پر. کھا بھائی, کھا, خدا کی قسم کھا. ایسے نہ کر, ایسے نہ کر جس طرح کرتا ہے. اپنے دل میں اس فکر کو جگہ دے, ان پیسوں میں سے بچا, ہم نکلیں گے انشاءاللہ, اور تیاری کے ساتھ نکلیں گے. جب تک اللہ رب کریم ان کے وسائل پیدا نہ کرے, ہم کوشش کریں گے ان کو سوکھی روٹی تو ملے. جب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے, اگر اس کے کپڑے نہیں ہیں تو جوڑا کپڑے کا دے دیں گے. پھر آپ کہیں گے آپ مل کے نماز پڑھتے ہیں, وہ منع کرے گا؟ کبھی منع نہیں کرے گا. میرے محبوب پاک کے پاس کوئی شخص آیا, نماز کا وقت ہو گیا, وہ بھوکا ہے. کہا نماز بعد میں پڑھنا, پہلے کھانا کھائیں. پہلے کھانا کھلایا, پھر نماز پڑھی.